السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا۔ اللہ تبارک و تعالی پچھلی مرتبہ پچھلے جمعے کو بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہارے بچے جانچ ہی ہیں اور اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے، تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے، کیونکہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے تو ہم ڈر ہی نہیں سکتے، لیکن جتنا ہم سے ہو سکے اتنا اپنے رب سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک ہو سکے اور فرمان سنو اور حکم مانو، اللہ کا فرمان سنو اور اس کا حکم مانو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنے بھلے کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو خرچ کرنے سے کیا ہوگا؟ کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا یا نقصان میں رہو گے؟ تو اللہ فرماتا ہے نہیں، اپنے بھلے کو خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جب خرچ کرو گے تو اس میں تمہارا بھلا ہی بھلا ہے، نقصان کچھ نہیں ہے، نقصان کا یہاں سودا ہی نہیں ہے۔ آپ اور کاروبار میں تجارت میں پیسہ لگائیں گے تو خطرہ رہتا ہے نقصان کا، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نقصان کا کوئی خطرہ ہے ہی نہیں۔ کہیں سے کہیں تک کوئی یہ سوچے کہ یہ پیسہ ہمارے گھاٹے میں جا رہا ہے تو وہاں کہیں سے کہیں تک نقصان کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے خرچ کرو اپنے بھلے کو، اور جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا، یعنی اللہ نے جس کو یہ توفیق دے دی کہ اس نے اپنے مال کو بچا کر نہیں رکھا لالچ میں، جب جب دین کے لیے ضرورت پڑی اس نے اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا، یعنی کہ لالچ میں ارے اتنا نہیں، دل کھول کے خرچ کرا، جو اللہ نے حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا زکوٰۃ دی، فطرے کا حکم دیا فطرہ دیا، اور غریبوں کی مدد کرنے کا حکم دیا تو غریبوں کی مدد کی، مساجد میں بنانے کا حکم دیا مساجدیں بنوائی، مدرسوں میں دینے کا حکم دیا مدرسوں میں دیا۔ تو یہ جس کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ دل کھول کر جو ہے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے، فرماتا ہے جو اپنی جان کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی فلاح پانے والے ہیں،
وہی لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں کھل کے، لالچی نہیں ہیں، اپنا پیسہ چھپا کر نہیں رکھتے ہیں، بلکہ اللہ کے نام پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ ہوتا ہے اس کا الٹا ہے کہ آدمی دوسرے کاموں میں تو دل کھول کر خرچ کرتا ہے، اس وقت نہیں دیکھتا، شادی بیاہ کا موقع اٹھتا ہے تو 2 لاکھ اٹھ جائیں، 4 لاکھ اٹھ جائیں، کوئی پرواہ نہیں کرتا آدمی کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے۔ اور جہاں دین کے نام پر آتا ہے تو آدمی کو 500 1000 روپے اس کو سوچتا ہے کہ بہت دے دیے میں نے، 1000 2000 5000 دے کر تو یہ سمجھتا ہے 5 10 ہزار کہ ہاں میں نے بہت بڑی رقم دے دی، اور اپنی ہی بیاہ میں لاکھوں کے حساب سے جو ہے لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور یہ نہیں سوچا ارے کچھ بھی نہیں خرچ کرا بھی، کہاں اتنے تو سب کرتے ہی ہے برات۔ تو اس وقت جس وقت اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا ہے اس وقت نہ سوچو، اور ویسے جو ہے پیسہ خرچ کرتے وقت سوچو، کیوں؟ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، مساجد میں دے دو گے، مدرسوں میں دے دو گے، اس کا کیا حساب دو گے؟ حساب دو گے؟ مسجد میں دیا تھا ہے پروردگار عالم، مدرسے کو دیا تھا، تو دل کھول کر خرچ کر دو، جتنا کر دو، معلوم ہے کہ اس کا کیا پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ نہیں ہونا ہے، لیکن جو ہم اپنے باراتوں میں اٹھائیں گے، ہم اپنے اور کاروبار میں اٹھائیں گے اور دیگر جگہ اٹھائیں گے، اس سب کی ہم سے پوچھ ہوگی، اس سے پوچھ ہوگی کہ یہاں کیوں اٹھایا تھا، اتنا اٹھانے کی ضرورت تھی تو اتنا کیوں اٹھایا، یہاں اتنے کی ضرورت تھی تو اتنا کیوں کرا، جب اتنے سے کام چل رہا تھا تو اتنا کرنے کی کیا ضرورت تھی، اس وقت کیا کرو گے؟ جس کی پوچھ ہوگی، جس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، وہاں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، اٹھاتے چلے جاتے ہیں، اور جہاں ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا بلکہ ہمیں ثواب پہ ثواب ہی ملے گا، وہاں ہم سوچتے ہیں کہ ارے یہاں اتنا دے دیا، بہت دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے تو وہی فلاح پانے والے ہیں جو اپنی جان کی لالچ سے بچائے گئے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، اللہ نے صدقے کو قرض سے تعبیر کیا، قرضے سے آپ صدقہ دیتے ہو تو اللہ صدقے کو قرضے سے تعبیر کر رہا ہے کہ قرضہ آئے، اللہ کو قرضہ دے رہے ہو۔ اس کا مطلب سمجھے، جب آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو اس کو واپس ملنے کی امید ہوتی ہے نہیں ہے؟ اچھا اگر کوئی مارنے والا ہے دنیا میں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے یہ مار لے تو مر جائے گا ہمارا پیسہ، کسی کو قرض دے رہا ہے تو ایک گارنٹر بناتا، آدمی بناتا، پھر بھی اسے ایک شک رہتا ہے کہیں میرا پیسہ ڈوب نہ جائے، یہ نہ دے۔ لیکن اللہ کو قرضہ دے گا تو اللہ مارنے سے پاک، اللہ تمہارا پیسہ مارنے سے پاک، اس نے تمہارے صدقے کو قرضے سے تعبیر فرمایا کہ جس طرح تم قرض دیتے ہو تمہیں واپس ملتا ہے، ایسے ہی تم صدقہ کرو، یہ اللہ کو قرض دے رہے ہو، اللہ تمہیں واپس عطا کر دے گا، تمہارا یہ جائے گا نہیں، بیکار نہیں جائے گا۔ یہ مت سوچو کہ تم نے 100 1000 روپے دے دیے تمہارے برباد ہو گئے، یہ اللہ کو تم نے قرض دیا ہے، اللہ تمہیں اس سے زیادہ عطا فرمائے گا، یہ تمہارا یہ برباد ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہ مت سوچو ارے گئے، اللہ نہیں، قرضے سے تعبیر فرما دیا اس نے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو یہ اللہ کو قرضہ فرماتا ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا، بولو دونے کر دے گا، تم جتنے دو گے اللہ تمہیں اس سے دگنے کر کے تمہیں واپس عطا کر دے گا۔ آدمی سمجھتا نہیں ہے کہ ہم کہاں دے رہے ہیں، کیسے دے رہے ہیں، اس لیے کبھی نہیں سوچنا چاہیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے یہ تو اللہ فرماتا ہے تم ہمیں دو، اور اللہ کا احسان اللہ کو کون دے سکتا ہے، یہ بھی اس کا احسان ہے، اللہ کو کوئی دے سکتا ہے، اللہ کو کسی کا محتاج ہے، اپنے ہی لیے دے رہے ہو، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم ہمیں قرضہ دو ہم تمہیں اس سے دونے دیں گے، یہ تو اس کا احسان ہے جو اس نے یہ کہا، ورنہ اللہ کو کون دے سکتا ہے، وہ تو خود پوری دنیا کو دینے والا ہے، جو کچھ ملا ہے جو ہم دے رہے ہیں وہ بھی ہمیں اسی نے دیا، اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی اسی نے دی، سب کچھ تو وہی ہمیں دے رہا ہے، پھر اس پر فرما رہا ہے کہ ہمیں قرضہ دو، تو یہ تو مالک کا احسان ہے جو اس نے یہ بات کہہ دی،
ورنہ اللہ کو کون جو ہے دے سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے وہ تمہارے لیے اس کے دونے کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ قدر فرمانے والا، حلم والا ہے، ہر نہا اور عیاں کا جاننے والا، عزت والا، حکمت والا، یعنی تمہارے ظاہر کا بھی جاننے والا ہے اور تمہارے چھپے ہوئے کا بھی جاننے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ طلاق۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے نہیں بلکہ اپنے محبوب کے ذریعے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ اے محبوب لوگوں سے کہہ دو کہ جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو اور عدت کا شمار رکھو۔ یعنی ایسا ہے کہ عورت کو جب طلاق دینا ہی ہے پہلے تو اپنے ویسے ہی سلجھائیں، جب کوئی صورت سلجھنے کی نہیں بن رہی ہے تو طلاق کا حکم یہ ہے کہ عورت جب حائض نہ ہو، پاک ہو عورت، تو اس وقت اسے طلاق دی جائے۔ جب وہ حیض سے ہو تو اس وقت عورت کو طلاق دینا اس سے منع فرمایا گیا۔ جب عورت پاک ہو اور اس پاک طہر میں شوہر نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو، ہم بستری نہ کی ہو، جب حائض تھی تو طلاق نہ دے، جب وہ پاک ہو اور پاک ہونے کے بعد شوہر نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو تب حکم ہے کہ اب طلاق دو۔ یہی حکم ہے شریعت کا۔ آدمی سوچتا ہی نہیں ہے، بس منہ اٹھایا اور دے دی۔ آج طلاق کے تعلق سے کتنا وبال مچا پوری دنیا میں۔ یہ مسلمانوں نے جو ہے اپنی شریعت پر عمل نہ کیا جس کی وجہ سے غیروں کو موقع ملا اتنی بات کہنے کا، ورنہ اسلام کے قانونوں پر کوئی انگلی اٹھا دے مجال ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ جب عورت طہر میں ہو اور شوہر نے اس سے ہم بستری نہ کی ہو اس وقت وہ اسے ایک طلاق دے۔ کتنی دے؟ ایک۔ اور دیتے کتنے ہیں لوگ؟ تین طلاق دینے کا تو کہیں سے کہیں تک حکم ہی نہیں ہے، لیکن 3 سے کم کوئی دیتا ہی نہیں۔ پوری طریقے سے آپ کہیں دیکھ لو، کہیں بھی 3 طلاق دینے کا حکم نہیں آیا ہے کہ 3 طلاقیں دی جائیں۔ 3 طلاقیں دینا گناہ ہے۔ ایک صحابی رسول نے 3 طلاقیں دے دی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک خبر پہنچی تو اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے۔ اللہ کے رسول غضبناک ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ ناراض کیوں ہوئے؟ پتہ چلا 3 طلاق دینا گناہ ہے۔ کہا ابھی میں تم میں موجود ہوں اور تم قرآن سے کھلواڑ کرتے ہو؟ جس چیز کو منع کیا گیا ہے وہ کام کیوں کرتے ہو؟ جب 1 طلاق سے تمہارا کام ہو رہا ہے تو 3 طلاق دینے کی ضرورت کیا ہے؟ اور 1 طلاق میں جو ہے موقع بھی ہے کہ آپ نے طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد پھر عورت عدت گزارے گی تو 3 حیض والی عورت کی عدت 3 حیض ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، لوگ بار بار پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کتنی عدت؟ 3 مہینے۔ 3 مہینے کی قید نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ آپ کہیں 3 مہینے عدت ہے، 3 مہینے عدت ہے، 3 مہینے کی عدت نہیں ہے۔ جو حائض ہے، جو حیض والی عورت ہے، اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جب تک 3 حیض نہیں آئیں گے وہ عورت عدت میں ہی رہے گی۔ اب وہ چاہیں 2 مہینے میں آ جائیں، ڈھائی مہینے میں آ جائیں، 2 حیضوں کے درمیان 15 دن کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ 15 دن کے فاصلے کے بعد جو خون آتا ہے عورت کو وہ حیض ہی کہلاتا ہے۔ تو اگر 15 دن کا فاصلے سے آپ رکھیں گے تو کم دن میں بھی ہو جائے گی۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ کبھی مہینوں نہیں آتے۔ تو جو حیض والی عورت ہے اس کی عدت 3 حیض ہے۔ جب تک 3 حیض نہیں آئیں گے عدت پوری نہیں ہوگی، یہ آپ یاد رکھیں۔ یہی حکم ہے شریعت کا، یہی قرآن فرماتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت پر انہیں طلاق دو، اور عدت کا شمار رکھو، عدت کو دھیان میں رکھو، غفلہ نہیں ہونا چاہیے عدت میں، کیونکہ اگر عدت ہی نہیں ہوئی اور اس نے کہیں اور نکاح کر لیا تو نکاح کہاں سے ہوگا؟ جب تک عدت نہیں ہوگی تو عدت کا شمار رکھنا بہت ضروری ہے کہ کس وقت طلاق دی گئی اور اب عدت یہاں سے چلے گی تو اسی حساب سے کام ہوگا۔ یہ آیت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، انہوں نے اپنی بیوی کو عورتوں کے ایام مخصوصہ میں طلاق دی تھی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ رجعت کریں، پھر اگر طلاق دینا چاہیں تو طہر یعنی پاکی کے زمانے میں طلاق دیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو۔ ایسے بھی کرتے تھے بہت سے لوگ کہ عدت کری اور کہا جاؤ گھر، یہ بھی یاد رکھو شریعت کا حکم اب بھی یہی ہوتا ہے، طلاق دیا بھگا دیا عورت کو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق دینے کے بعد عورت عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی، اگر بھاگنا ہے تو شوہر بھاگے، عورت کہیں نہیں جائے گی، جب تک عدت میں ہے عورت وہیں گزارے گی عدت شوہر کے گھر میں، یہ لازم ہے اس کے لیے گزارنا۔ اللہ حکم دیتا ہے اور اپنے رب اللہ سے ڈرو، عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ آپ نکلے، نہ تم نکالو نہ وہ خود جائے، بلکہ وہیں شوہر کے گھر میں ہی عدت پوری کرے، مگر یہ کوئی شریع بے حیائی کی بات لائے، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھا بے شک اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تمہیں نہیں معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے، اور وہ حکم رجعت کا ہے۔ جب آپ نے ایک طلاق دی، ہو سکتا ہے آپ کو عدت کے اندر اپنی غلطی کا احساس ہو، بیوی کو بھی شوہر کو بھی، کہ یار ہم نے غلط کیا، اب زندگی جو ہے پھر سے اگر ایک پہیے پہ آ جائیں تو بڑھیا ہے۔ تو ایک طلاق دی تھی تو شریعت کا حکم ہے، رجعت کا حکم ہے کہ آپ جو ہے اپنی بیوی کو واپس اپنے نکاح میں لے سکتے ہو، دو گواہوں کے سامنے کہہ دو کہ میں نے اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں واپس لیا، بس اتنا کہہ دینے سے آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں واپس آ جائے گی، نہ کسی حلالے کی ضرورت نہ کسی چیز کی ضرورت۔ لیکن آدمی خواہ اور اگر نہیں رکھنا ہے تو عدت ختم ہوتے ہی عورت خود بخود آپ کے نکاح سے باہر ہو گئی، 3 طلاق کی اب بھی ضرورت نہیں تھی، نہیں رکھنا تھا تو عدت اگر پوری ہوئی، پوری ہونے کے بعد آپ نے اس کا مہر دیا، کہا جاؤ، اسی ایک ہی طلاق میں کیا 3 طلاق کی ضرورت پڑی؟ نہیں پڑی، وہ نکاح سے باہر ہو گئی عدت ختم ہوتے ہی، اب وہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے، اور کبھی بھی اگر آپ اس سے نکاح کرنا چاہو تو آپ پھر بھی دوبارہ کر سکتے ہو، تب بھی حلالے کی ضرورت نہیں ہے، تب نکاح سے ہی کام ہو جائے گا۔ ابھی ایسے زبان سے اتنا کہنا تھا کہ میں نے اپنے نکاح میں تمہیں واپس لیا، یہ رجعت، لیکن عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح ہوگا اگر رہنا چاہو، لیکن نکاح ہو جائے گا، کسی دوسرے شوہر کے پاس جانے کی تب بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو آپ لوگوں نے خود ہی جو ہے اپنے آپ مشکلیں پیدا کر لی، اور پھر پہنچتے ہو مولویوں کے پاس کہ کوئی راستہ بتا دو، کوئی طریقہ بتا دو۔ راستہ ہے تو کہ ایک طلاق دو، کیوں 3 طلاقیں دیتے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شاید اللہ اس کے بعد کوئی نیا حکم بھیجے، تو جب وہ اپنی میعاد تک پہنچنے کو ہو تو انہیں بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، یعنی جب عدت پوری ہونے کو اگر تم رکھنا چاہو، دونوں میاں بیوی راضی ہو جائیں تو انہیں روک لو، یہی کہہ کے جو میں نے کہا کہ ہم نے تمہیں اپنے نکاح میں واپس لیا، اور نہیں رکھنا چاہتے ہو تو ان کا مہر وغیرہ دے کر بھلائی کے ساتھ انہیں رخصت کر دو کہ جاؤ، یہ بھلائی کے ساتھ جدا کرو۔ ایسا مت کرنا کہ جہاں عدت پوری ہونے کو ہو اور پھر کہہ دو میں نے تجھے اپنے نکاح میں واپس لیا، اور واپس لینے کے بعد جب نکاح میں واپس آ جائے اب کہو کہ میں نے تجھے پھر طلاق دی، اس کی عدت تم نے لمبی کر دی، ابھی اس کی عدت سے بیچاری ابھی عدت ختم کر کے آئی تھی، اب تم نے اسے اپنے نکاح میں واپس لیا، اب پھر کہہ رہا ہو کہ میں نے تجھے پھر طلاق دی، اب پھر اس کی عدت چلے، یہ مت کرنا۔ یا تو بھلائی کے ساتھ روکو
روکنے میں تمہارا مقصد یہ ہو کہ ہاں میری ہی بیوی بن کے رہے گی، یہ نہیں اس پہ ظلم و ستم کرنا ہو، یہ مقصد ہو کہ اسے روکتا ہوں اور پھر طلاق دوں گا دوسری، اور یہ پھر جو ہے عدت گزارے گی، یہ نہ ہو مقصد۔ بھلائی کے ساتھ روکنے کا حکم ہے کہ ہاں انہیں اگر رکھنا چاہتے ہو تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا بھلائی کے ساتھ جدا کرو، اور اپنے میں تو فقہ کو گواہ کر لو، دو گواہ کر کے انہیں روک لو اور اللہ کے لیے گواہی قائم کرو۔ اس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اسے جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے، مسلمان ہی اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ نصیحت مسلمانوں کے لیے ہے، اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، چاہے وہ کتنی ہی بڑی پریشانی میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی مصیبت مومن کے اوپر کیوں نہ ہو، اگر وہ اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اللہ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا، اور فرماتا ہے اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان نہ ہو۔ بولو، اللہ فرما رہا ہے، یہ کوئی بندے کا قول نہیں ہے کہ جھوٹ ہو، اللہ فرماتا ہے تم رب پہ بھروسہ تو کر کے دیکھو، تم اپنے رب پہ بھروسہ کر کے دین پر پختگی تو اختیار کرو، رب تمہیں وہاں سے رزق دے گا، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا کہ ہمیں یہاں سے بھی مل جائے گا، ہمیں یہاں سے بھی مال مل جائے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا بارہا فقیر کے ساتھ ہوا۔ جب دیکھتے ہیں کہ کہیں نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ وہاں سے رزق دے دیتا جہاں وہم و گمان بھی نہیں، وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، کچھ ایسی تنگیاں آ جاتی ہیں، اتنی پریشانیاں آ جاتی ہیں، وہم و گمان نہیں ہوتا، سوچتے کیا کرے، لیکن کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے سے پہلے اللہ رزق کا انتظام کر دیتا ہے۔ یہ دیکھا ہے کہ اللہ رزق کا انتظام کر دیتا ہے، ایسی جگہ سے کہ محلے میں ڈھیروں براتیں ہو جاتی ہیں، کئی لوگ نہیں پوچھتے، اور ایسی پریشانی میں ہوتا ہوں اچانک فون آ جاتا ہے امام صاحب ذرا فلاں جگہ آ جائیے نکاح پڑھانا ہے۔ سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں سے بھی فون آئے گا، یہ بھی نکاح پڑھانے کے لیے لے جائیں گے، لیکن لے گئے بلا کر، جہاں کوئی وہم و گمان بھی نہیں تھا لے گئے، لوگ ایسے آ گئے، جو پریشانی تھی ختم ہو گئی۔ تو رب پہ بھروسہ کرو اپنے، یہ آپ کر کے تو دیکھو کہ جو کریں گے، جو میں کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہوں، فخریہ یہ نظام بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھو۔ اس دن درس تھا یہاں پر جمعے والے دن، اور درس میں نے شروع کرا ہے جمعے کو، تو درس کا وقت آیا اور اسی وقت نظام بھائی آ گئے کہ بھائی امام صاحب عشاء کی نماز کے بعد نکاح پڑھانا ہے، عشاء کی نماز کے بعد نکاح پڑھانا ہے۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو درس دینا ہے، جمعے کا دن ہے، اور درس اگر چھوڑوں گا تو لوگوں میں پھر وہ ہو جائے گا کہ امام صاحب کبھی آتے کبھی نہیں آتے ہیں، کوئی اور سوتا کہتا ارے نکاح کی اتنی بڑی رقم، میں نے کہا ایسا ہے آپ کسی اور سے پڑھوا لینا، میں درس نہیں چھوڑوں گا۔ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے، یہی کہا تھا نا نظام بھائی، میں یہ اپنے اوپر کوئی وہ نہیں کہہ رہا ہوں، بات بتا رہا ہوں اللہ پہ بھروسہ کرنے کا، کہ میں نے کہا میں نکاح آپ کسی اور سے پڑھوا لے، میں درس دوں گا، اور جو ہے درس دینے کے بعد اگر ہوتا تو صحیح ہے، تو کہا نہیں انہیں جلدی آنا۔ میں نے کہا وہ آپ سمجھے، اگر بعد میں پڑھوانا ہو تو مجھے فون کر دینا، ورنہ آپ جس سے چاہے پڑھوا دیں۔ الحمدللہ میں نے درس دیا، اور درس دے کر ہٹائی تھا کہ نظام بھائی کا فون آ گیا کہ آ جائیے، تو اللہ درس بھی ہو گیا اور اللہ نے رزق کا انتظام بھی کر دیا۔ ارے تم اپنے رب پہ بھروسہ تو کرو، یہ تو اللہ کا امتحان تھا، وہ لے رہا تھا کہ دیکھیں میرا بندہ پیسوں کی طرف بھاگتا ہے کہ درس کی طرف جاتا ہے۔ اللہ الحمدللہ بہت خوشی ہوئی کہ اللہ میں کامیاب ہوا، ورنہ میں اس لائق کہا تھا کہ اللہ میرا امتحان لے اور میں امتحان میں کامیاب ہوں۔ تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے کہ ہم سب سمجھیں اور سنتیں پڑھ لیں۔